نعماءه العاتون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد وآله واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة التامة الكاملة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في المصحف الكريم والكتاب العظيم والقرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صلاة قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، آج کی جو مجلس عذاب سلسلہ رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت سبت اکبر امام حسن مجتبی سبز قبا سلام اللہ علیہ منعقد ہو رہی ہے۔ انجمن گلستان زہرا علیہ السلام پارک ویل میریلینڈ کے زیر اہتمام امام مہدی ایجوکیشن سنٹر پارک ویل میریلینڈ۔ اولاً تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم انجمن گلستان زہرا کے تمام اراکین کو، خدمت گزاروں کو، بانیان کو، صدر محترم جناب سید کلب عباس شاہ صاحب کاظمی کو اور حضار محترم کو، خدمت گزاران سنٹر کو، انجمن کو، پڑھنے سننے والوں کو، آج کی مجلس میں شرکت فرمانے والوں کو اللہ اجر و جزائے بسیار مرحمت فرمائے۔ شاہ صاحب کے مرحومین کی، آپ سب کے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے،
ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کریم اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دور نزدیک سے جو ماشاءاللہ مومنین مومنات تشریف لائے ہیں، اللہ کریم کسی کو بھی اس دربار سے خالی ہاتھ نہ پلٹائے۔ سید زمان شاہ جو ان کمیونیکیشن کو پوری دنیا میں تھرو چینل، یوٹیوب چینل، فیس بک اور المہدی ٹی وی بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی لائق و نیک بنائے اور ان کے پورے خانوادے پر رحمت نازل فرمائے۔ حضرات و خواتین، آج کی جو گفتگو ہے، ہمارا ایک اشرہ چل رہا ہے عبادت کے عنوان پر۔ ہم جہاں بھی پڑھ رہے ہیں تو اسی عنوان کو آج بھی اور کل بھی 3 مجالس میں سے ایک مجلس اسی عنوان پہ ہوگی، اسی طرح پرسوں بھی۔ تو آج ہم تیسرے مرحلے میں پہنچے ہیں عبادت کے عنوان پر۔ عبادت، جس آیت کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ پرپز آف عبادت بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنا۔ ہدف عبادت کا تقوی ہے۔ اگر عبادت کے بعد تقوی حاصل ہو گیا تو عبادت قبول ہے، اگر عبادت کے بعد تقوی حاصل نہ ہوا تو عبادت خود وبال جان ہے۔ اب تقوی کہاں سے ملے گا؟ حضور نے فرمایا حب علی ایمان و تقوی، علی کی محبت ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے۔ عبادت علی کی محبت سے ہٹ کے ہو نہیں سکتی، ایمان علی سے ہٹ کے مکمل ہو نہیں سکتی۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ عبادت اصل ہدف نہیں، اصل ہدف حصول تقوی ہے کہ بندہ معراج تقوی پہ فائز ہو جائے۔ تقوی در اصل ہے وقوہ، یہ بھی اصل ہے۔ کبھی کبھی ایسی ایکسٹرا آرڈینری گفتگو کرنی ہوتی ہے، میں جو ہماری بہنیں عرب ہیں ان سے بھی میں ذرا تھوڑی تھوڑی ساتھ آمیزش کرتا جاؤں۔ الیوم تجمعنا لسنویہ استشہاد سبط الاکبر و وفات رسول اللہ سلام اللہ علیہما و سلام اللہ علی آل محمد اجمعین، ونحن نبحث فی هذه الليلة حول موضوع العبادة، وقلنا في المرحلة الثالثة العبادة لا يمكن إلا بحب علي بن أبي طالب، وهذا الموضوع بديهٌ وضروري للجالية المعاصر، للنساء والرجال، للسادة الكرام والمؤمنين والمؤمنات، وقلنا هدفنا ليس بالعبادة، هدفنا حصول التقوى۔ لو عبادتكم تقبل عند الله عز وجل تحصلون التقوى، ولو عندكم تقوى إمامكم إمام المتقين ونحن من المتقین۔ اب یہ گفتگو آج جو ہم عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمات عالیہ میں، ایک پوائنٹ آج واضح ہو گیا کہ عبادت کو اگر صحیح بنانا ہے تو حب علی کی ضرورت ہے۔
علی کی محبت کے بغیر جو عبادت ہے وہ رائگاں ہو جائے گی، وہ بیکار ہو جائے گی۔ علی کی محبت چاہیے، کیونکہ علی کی محبت کو حضور نے تقویٰ کہا، جن کا دن منانے کے لیے آج ہم یہاں موجود ہیں۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا حب علی فی الاسلام کالملح فی الطعام، علی کی محبت کا درجہ اسلام میں ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں نمک کا ہوتا ہے۔ کھانا بغیر نمک کے پھیکا ہوتا ہے، اسلام علی کے بغیر ٹیسٹ لیس۔ مجھے یاد ہے 2 سال مسلسل یہاں پر میں حاضر ہوا تھا آپ کی خدمات عالیہ میں۔ میں پہلے اپنی میموری فریش کر کے یہ دیکھ لیتا ہوں کہ پہلے یہ چیز تو پہلے نہیں پڑھی تھی۔ الحمدللہ وہ میں نے اس وقت آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ پورا خطبہ پڑھا تھا حضور کا آج ہی کی اس مجلس کے لیے، اور ایک مرتبہ میں نے 5 سیرت کے پہلو حضور کے اور 5 سیرت کے پہلو سبط اکبر کے بیان کیے تھے۔ آج یہ تیسری مجلس ہے یہاں پر اس عنوان پر، اور عبادت کا عنوان کل پرسوں کی مجالس جو چلی ہے آج اتفاق سے وہ تیسری مجلس ہے۔ تو میں چاہتا ہوں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اگر جاؤں تو کم از کم سال بھر میری تقریر یاد رہے۔ آپ کہیں کہ کسی طالب علم نے واقعا ہارڈ ورک کر کے اپنا فائنل پیپر آل محمد کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو آئیے ذرا اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ حضرات خواتین اس کو پسند بھی فرمائیں گے، اور حسن سماعت و نظارت پر میں آپ تمام حضرات و خواتین کا خاص طور پہ یہاں پارک فلم انجمن گلستان زہرا والوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ ماشاءاللہ متقین بھی ہیں اور آپ قدردان بھی ہیں۔ تو بالکل رائے نہیں جائے گی، جلدی جلدی میں آپ کی خدمات عالیہ میں اپنی ریسرچ کو پیش کرتا ہوں۔ تو ملاحظہ فرمائیے، عبادت کے عنوان میں ایک نقطہ آج واضح ہو گیا۔ دوسرا نقطہ جو آج کی تقریر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، انبیاء کو تشریف ہے، انبیاء کا ہدف قرآن نے بیان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی۔ انبیاء اپنی عبادت کرانے نہیں آئے، اپنی اطاعت کرانے آئے ہیں اللہ کی عبادت۔ اطاعت رب کی ہے بمعنی عبادت، اطاعت انبیاء کی ہے بمعنی فالوئنگ، محبت، ویل وشنگ، ان کی سیرت پہ چلنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ کہا ان اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے اللہ نے جو بھیجا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ تم یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی۔ حضرت مسیح کے بارے میں ہے قال لقومہ اعبدوا اللہ، ان کی قوم کے لیے بھی یہی پیغام تھا، عبادت کرو اللہ کی۔ ہر نبی اللہ کی عبادت کا میسج دیتا ہوا آیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ مدین سے کیا کہتے رہے؟ یہی کہتے رہے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اب ہم کیوں نہ فشردہ کہتے ہیں فارسی میں، بریفلی بتا دیں ہر نبی کا ہدف۔ اب قرآن نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ نَبِيًّا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے 1,24,000 انبیاء جو بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے۔ لیجیے اب بحث ذرا آسان ہو گئی، ہر نبی کا ہدف اللہ کی عبادت کرانا۔ اب آئیے، ایک حدیث شریف ہے شیعہ سنی سب نے لکھی ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ جو متعصبین ہیں انہوں نے لکھا کہ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا کوئی عبادت نہیں تھی۔ اصل بات یہ تھی علی اتنے خوبصورت تھے،
علی اتنے جمیل تھے، علی کا حسن اتنا اعلیٰ تھا، علی اتمام کمال پہ فائز تھے کہ ان کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، کامل تھا، تام تھا، احسن تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا تھا جب علی چلتے تھے تو کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اجمل ھذا الفتى، کوئی کہتا لا الہ الا اللہ ما اکمل ھذا الفتى، کوئی کہتا لا الہ الا اللہ ما احسن ھذا الفتى، کیونکہ علی کے چہروں کو دیکھ کر لوگ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، اس لیے مشہور ہو گیا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو میں نے پوچھا لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کہ دلیل عبادت ہے۔ میں نے کہا 1,24,000 انبیاء کس کے لیے آئے تھے؟ عبادت کرانے کے لیے۔ تو جو کام ہر نبی نے اپنی زندگی سے لیا ہے میرا مولا اپنے چہرے کی جھلک سے لیا۔ اب سمجھ میں آ گئی کہ جس نے انکار کرنا چاہا وہ بھی عجیب فضیلت لکھ گیا کہ عبادت اس لیے بنا کہ لوگ علی کو دیکھتے تھے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دیں، ہمارے علی کا مقام یہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ لا الہ الا اللہ پڑھیں اسے علی کہتے ہیں، اور جس کی تلوار سے ڈر کے منافق محمد الرسول اللہ پڑھے اسے علی۔ جاؤ تمام الانبیاء لارشادہم و تبلیغہم لاقوامہم ان یعبدون للہ عز وجل، ہدف کل نبی کان العبادت للہ من اقوامہم من قومہم من امتہ، وعلی امیر المومنین متى کان یخرج فی السوق من البیت او الى المیدان او خارج من بلد حاضرا او مسافرا کان الناس یجتمعون ویقولون لا الہ الا اللہ ما احسن ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اجمل ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اکمل ھذا الفتى۔ الانبیاء یبلغون بکلمۃ الاخلاص بحیاتہم وکان مولاي یبلغ لا الہ الا اللہ برؤیت وجہ۔ اب آئیے جناب ایک نکتہ اور آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کریں، اور وہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں لکھا گیا ہے، ہمارے بھائیوں نے لکھا ہے کہ کرم اللہ وجہہ الشریف، کرم اللہ وجہہ الشریف۔ یہ سب تمام جو متاثر ہے وہ بھی کہتے کہ پوری کائنات میں اگر کرم اللہ وجہہ ہے تو وہ صرف علی۔ اب ذرا پوچھئے کہ دوسرے جو بزرگان ہیں ان کو کرم اللہ وجہہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو ہر پیر نے، ہر مرشد نے، ہر مفتی نے، ہر علامہ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ باقی جتنے اصحاب تھے ان کے چہرے بتوں کے سامنے جھکتے رہے تھے، صرف حسنین کا بابا تھا ایک لمحے کے لیے بتوں کے سامنے نہیں جھکتا۔ اذہان عالیہ میں یہ چیز محفوظ فرما لیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم، یہ ناقابل معافی ہے۔ شرک، قتل اور گالی، یہ تین گناہ ایسے ہیں جو قابل بخشش نہیں ہے۔ گالی کا منجد ہے یزید کا باپ، لہذا جو بھی گالی دے گا اس کا حشر و نشر قیامت کے دن غریب شام کے ساتھ ہوگا۔ لہذا کوئی علی والا، علی والوں کو چاہیے اپنی زبانوں کو معطل کرے ذکر محمد و آل محمد سے، صلوات محمد و آل محمد سے، ذکر الہی۔
یہ ہمارے ہاں عرب کہتے ہیں طیبوا انفاسکم بالصلاۃ علی محمد وآل محمد، اپنے سانسوں کو پاک کر دو اور اپنے جوف دہن کو طاہر بنا دو، آل محمد پہ درود۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ جو عبادت ہے، عبادت درس تو عبادت ہے، عبادت سے آپ خود ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں یہاں فرش اعلیٰ پر، یہ خود عبادت ہے۔ میں عرض کرتا ہوں تو میں حدیث پڑھتی ہوں، حدیث شریف عرض کرتا ہوں، نفس المحموم نفس المحموم للظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادت۔ فرماتے ہیں صادق آل محمد سلام اللہ علیہ، آپ نے یہ سن رکھا ہے نا رمضان میں، رمضان المبارک میں آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، سانس لینا آپ رمضان میں تو یہ تسبیح سنا، وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادت، اور سو جائے روزہ دار وہ سوتا رہتا ہے، فرشتے عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ یا مثلا آج رات کو آپ گھر جب تشریف لے جائیں تو آپ وضو کر کے سو جائیں، ساری رات آپ سوئے رہیں گے، فرشتے ثواب دیتے ہیں۔ یہ کتنا بلک میں ثواب مل رہا ہے، آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ آپ وضو کر کے سو جائیں، ساری رات عبادت خدا لکھی جاتی ہے۔ لہذا رمضان کی یہ ثواب کی کنڈیشن ذہن میں رکھیں تو اب حدیث فرماتے ہیں کہ جو سانس ہم پر کیے گئے مظالم کو حس کر کے اور افسوس میں نکلے، فرماتے ہیں وہ سانس خود تسبیح کر جاتا ہے۔ یہ آپ تسبیح کر رہے ہیں، یہ جو آپ کی سانس آ رہی ہے تسبیح ہے۔ کیوں؟ آپ مظالم آل محمد کے لیے آئے ہیں، افسوس کرنے کے لیے، تعزیت کے لیے۔ حضور پر جو مظالم ہوئے، جو حضور نے خود فرمایا ما اوذی النبی کما اوذیت، اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا۔ دیکھیے آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے، جب کبھی آپ بہت کسی سے اذیت میں ہو تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا بھائی چلے جاؤ، ایسے کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، اٹھ جاؤ میرے گھر سے چلے جاؤ، میرے مکتب سے، میرے آفس سے چلے جاؤ، کیونکہ تم نے بہت ستایا۔ خدا کی قسم دو قسم کے لوگ ہیں، اب سمجھنا عبادت کا کتنا فرق ہے۔ ایک وہ ہے جنہیں حضور کہتے ہیں ادنو منی، ایک وہ ہے جنہیں کہتے ہیں قومو منی، ایک کہتے ہیں علی فاطمہ حسن حسین مجھ سے دور نہ ہو، اور کچھ کو کہتے ہیں تم نے اتنا ستایا ہے کہ میرے قریب نہ آؤ۔ یہ دونوں ایک جیسے کیسے؟ قومو انی، انہوں نے جنہوں نے ظلم سرکار پر۔ ہم آئے ہیں آج حضور پاک پر ہونے والے مظالم پر رنج کا اظہار کرنے۔ یہ سانسیں تبدیل ہو کر تسبیح بن رہی ہیں۔ آپ تسبیح نہیں پڑھ رہے، یہ خود بخود تسبیح بن رہی ہے۔ میرے استاد نے کہا یہ تسبیح فاطمہ بن جاتی ہے اگر آپ خاندان فاطمہ کی محبت میں آتے ہیں۔ ایک تسبیح کا ثواب 1000 رکعت نوافل سے زیادہ ہے۔ آپ ذرا گن لیں 2 گھنٹے میں کتنے سانس لیتے ہیں، اتنی 1000+ رکعتوں کا ثواب مجلس حسین سے۔ یہ جو عبادت آپ کر رہے ہیں، حائل عبادت جئتم فی مجلس سنوی لاستشہاد سبت الاکبر و وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ھذا یکون عبادتا لکم و نجاتا لآبائکم و ذریاتکم الی یوم القیامہ۔ تو یہ حضرات و خواتین ذہن میں رکھ لیا
کہ خود یہ جو آپ تشریف لا رہے ہیں یہ عبادت ہے، یہ ایک ایک لمحہ آپ کا عبادت اور تصویر. اور فرمایا وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، اگر کوئی صرف سوچ لے ہماری مصیبت کے بارے میں، روئے نہیں، صرف ذہن میں اس کے آ جائے کہ ہائے یہ ہوا، خود یہ سوچنا امام فرماتے ہیں عبادت خدا بنا. صرف سوچ لینا مظالم. امام حسن کی مظلومیت پر سلام اللہ علیہ سوچ لینا خود عبادت خدا بنا. ایک نقطہ اور میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت. آپ ایمان سے بتائیں کہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھنا کیا عبادت نہیں؟ تو کیوں نہیں کہا؟ کوئی ایک حدیث بھی ہے، کوئی حدیث بھی آئی النظر الی العالم عبادت کہا، النظر الی الوالد عبادت کہا، النظر الی الکعبۃ عبادت کہا، النظر الی المصحف عبادت کہا. یہ کیوں نہیں کہا کہ النظر الی الی وجہ عبادت؟ کیوں؟ اب مجھے ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ کیونکہ حضور نے فرمایا جب یہ سورت پڑھی گئی حضور کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. یہ جب آیت حضور کے سامنے پڑھی گئی تو حضور نے فرمایا تمہیں معلوم ہے شمس سے مراد کون ہے اور قمر سے مراد کون ہے؟ کہ نہیں سرکار. فرمایا شمس سے مراد محمد الرسول اللہ ہے، قمر سے مراد علی ولی اللہ. دیکھیے جب سورج نصف النہار پہ ہو، آپ دیکھیں سورج کی طرف، آپ کی آنکھیں چندھیاتی ہیں کہ نہیں؟ یوں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب نصف النہار پہ سورج ہوتا ہے تو سورج کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے. اب سمجھ میں آئی بات. مگر چاند 14ویں کا ہو تب بھی دیکھ سکتے ہیں، پہلی کا ہو تب بھی دیکھ سکتے ہیں. پہلی سے 14ویں تک ہر ایک چاند نظر آتا ہے. مگر شمس کو دیکھیں تو چندھیا دیتی ہیں، آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. تب حضور نے نہیں کہا کہ میری طرف دیکھو، اس لیے کہ تم تو دیکھ ہی نہیں سکو گے. اگر میری طرف بھی دیکھنا ہے یا علی کو دیکھو یا حسن کو دیکھو یا حسین. اس لیے ایک مرتبہ یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے، سیرت پر بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. میرے ایک والد صاحب قبلہ کے میرے ایک دوست بھی تھے اور والد صاحب قبلہ کے شاگرد تھے. میرے دوست کے والد صاحب قبلہ کے شاگرد تھے مولانا طالب حسین کرپالوی، آپ نے نام سنا ہوگا. ان کو ایوارڈ ملا تھا سیالکوٹ سے. ہم ان کے بھائی ہیں سیالکوٹ میں بھی، فیض کرپالوی ہیں. جی ہاں. تو مولانا طالب حسین کو شہید کر دیا تھا سپاہی صحابہ نے، انہوں نے شہید ہو گئے تھے. وہ انہوں نے کتاب لکھی تھی سیرت پر. تو میرے گھر لے آئے کتابیں اپنی، تو جوڑ کے جب رکھی تو کتابوں کا قد زیادہ ہو گیا، مولانا کا قد چھوٹا. اتنی جلد لکھی تھی. وہ ایوارڈ بھی ان کو ملا تھا. بڑی کتب لکھی، سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے علماء نے کتب لکھی، عربی میں، فارسی میں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک ان میں ایک نقطہ اس میں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ذرا سن لیجیے. یہ اہل سنت نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جا ابو بکر الی رسول، دخل ابو بکر الی رسول. حضور کی طرف ابو بکر صاحب تشریف لائے ایک دن گھر میں، کیونکہ کان الرسول مریضا، حضور مریض تھے تو عیادت کے لیے تشریف لائے. جیسے عیادت کے لیے آئے ہیں تو بیٹھ گئے.
पैती में बैठे हुए थे मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल मुत्तकीन लंगर आसमान ज़मीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तशरीफ तो लाए थे हुजूर की इयादत के लिए, मगर चेहरा तकते जा रहे हैं मौला अली का। तो उनकी साहिबजादी ने पूछा कि हियाबत बाबा जे इयादत रसूलिल्लाह वह तंजुरु इला वजह अली वलील्लाह, ये क्या माजरा है? आप आए हैं इयादत रसूल के लिए और तकते जा रहे हैं अली का चेहरा। आपने फरमाया बेटी मैं दोनों काम कर रहा हूँ, इयादत भी कर रहा हूँ, इबादत भी कर रहा हूँ। वो कैसे? कहा इसी रसूल ने नहीं कहा क्या नज़र इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। बीबी फरमाने लगी कि बाबा मैं भी आपको फिर एक हदीस सुनाऊं जो मैंने सच्चे नबी से अपने आका से सुनी है। हाँ बेटी बताओ। कहा मैंने इन्हीं से सुना था हुजूर से, ये फरमाते थे जिक्रो अली इबादत, अली का जिक्र भी इबादत है। वो नबी जो लेटे हुए थे ना वो उठ के बैठ गए। मैं तो ये समझता हूँ कि अली के जिक्र के दो पहलू आए हैं। मरीज नबी को सालिम कर दिया जिक्र अली, वो उठ के बैठ गए और फरमाने लगे तुम बाबा और बेटी को, तुम बाप बेटी को मैं भी एक हदीस और सुनाऊं। फरमाइए या रसूल अल्लाह। फरमाते हुब्बु अली इबादत, अली की मोहब्बत इबादत है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है माशाल्लाह, हाईली क्वालिफाइड आप लोग हैं, ये फरमाइए कि इतना काफी नहीं था? इतनी जो तारीफ कर ली कि नज़र इला वजह अली इबादत और जिक्र अली इबादत, ये हुजूर को क्यों कहना पड़ा हुब्बु अली इबादत? हुजूर ने इसलिए कहा कि मोहतरम मेरे सहाबी, मेरे खुसरे मुअज़्ज़म, आप ये कह रहे हैं ना, मेरी हदीस कोट कर रहे हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है, और मेरी ज़ौजा नकल कर रही है कि मैंने कहा जिक्र अली इबादत है। मैं ये तुम्हें इसीलिए कंडीशन दे रहा हूँ कि अली का चेहरा देखना उस वक्त इबादत होगा, अली का जिक्र उस वक्त इबादत होगा जब दिल में हुब्बे अली भी हो। आपने मुलाजा फरमा लिया कि इबादत के एस्पेक्ट्स में हमें ये सोचना है हुकूकुल्लाह को भी अदा करना है, हुकूकुन्नास को भी अदा करना है। नमाज भी पढ़नी है, रोज़ा भी रखना है, कुरान भी पढ़ना है, साथ साथ सिला रहमी भी करनी है, एहतराम वालिदैन भी करना है, खुश अखलाक भी रहना है। याद सुन लीजिए, एक अजीब जुमला है, इसे ज़रा जो तीसरी मजलिस है इसमें सुन ले आप, इंशाअल्लाह हमेशा के लिए काम आएगा। हुजूर से किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, एक लफ्ज़ एक जुमले में आप पूरा दीन, पूरा इस्लाम बता सकते हैं? है तो सवाल बड़ा मुश्किल, एक लफ्ज़ कैसे, एक जुमले में कैसे आएगा? आपने फरमाया है, अभी बताते हैं, अत्तीनो अन-नसीहा, दीन नाम है खैर खाही का। वेल विशर हो मुसलमान के तो दीन है, बैड विशर हो तो दीन नहीं। लीजिए ये आज आप सबक ज़हन में रखें, हमने वेल विशर होना है एक दूसरे के, हमेशा के लिए वेल विशर रहे। ये है हुजूर का पैगाम। हुजूर ये चाहते हैं कि मेरी उम्मत एक दूसरे की खैर खा रहे। ला दीन लिमन ला अहद लह, जो वादा वफाई नहीं कर सकता वो दीन मुस्तफ़ा से ताल्लुक नहीं रखता। दीन नाम है वादा वफाई का, खा वो वादा अलस्तु औला वाला हो या मन उनको मौला। जो वादा अल्लाह से किया है वो भी पूरा करना है, जो वादा नबी से किया है वो भी पूरा करना है। बस तकरीर यहाँ पर
اختتام پذیر ہو رہی ہے، صرف ایک کا ایک جملہ اور ملاحظہ فرما لیں اور انشاءاللہ ہمیں حضور کی سیرت نے، امام مجتبیٰ کی سیرت نے جو عبادت کے پہلو ہے بتائے. مثلا حضور کا طریقہ کار دیکھیے. حضور شب میں جو نماز تہجد پڑھتے تھے وہ اکٹھی نہیں پڑھتے تھے، ایسے ہم تو 11 رکعت اکٹھی پڑھ لیتے. حضور 2 رکعت پڑھتے پھر سو جاتے، پھر اٹھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے پھر سو جاتے، پھر 2 رکعت پڑھتے پھر سو جاتے. پوچھا گھر والوں نے کہ سرکار اپنے آپ کو کیوں ریسٹ لیس کرتے ہیں، ایک ہی وقت پڑھ لیا کریں. آپ نے فرمایا اس نے ساری کائنات میرے لیے بنائی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ دیر تک سوتا رہوں، بار بار اٹھتا رہوں، بار بار اس کے ساتھ لائن ملتی رہے. حالانکہ حضور کی تو نیند بھی عبادت ہے. جب ہماری نیند عبادت بن جاتی ہے وضو کرنے کے ساتھ تو جس نے یہ کلیہ بتایا ہے اس کی اپنی نیند عبادت نہیں ہوگی، مگر اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، رضائے رب کی خاطر تکلیف اٹھا رہے ہیں. اسی طریقے سے مولا کائنات ہے، پردہ شب میں باقاعدہ غریبوں کو اپنے دور اقتدار میں، بیوگان کو، یتیموں کو باقاعدہ غلہ جا کے پہنچاتے ہیں. یہ حقوق الناس بھی خیال میں رہے، حقوق اللہ بھی خیال میں رہے. پردہ شب میں تہجد بھی قضا نہ ہو اور دن کے وقت غریب پروری بھی قضا نہ ہو، بلکہ شب ہی میں مولا تو غریب پروری فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے. بس تقریر تمام ہوئی. ایک نکتہ اور سن لیجیے. اليوم حکینا حول موضوع العبادہ وقلنا الحب للہ والحب للرسول والحب لامیر المؤمنین والخدمۃ للہ وللرسول ولائمتنا وحقوق اللہ وحقوق الناس کل ھذا عبادت. عبادت یہ ہے کہ ہم سب کچھ آل ان ون رکھ کے ہم فل ٹائم مسلمان ہوں، پارٹ ٹائم مسلمان ہوں. میں اپنے جوانوں کو یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ لوگ پروفیشنل بھی بنیے. یہ بھی مجلس امام حسین سے، اسی فرش اعزاز سے ہمیں میسج ملے گا تاکہ جو ہماری قوم کے بچے ہیں وہ اچھے پڑھے لکھے ہوں ماشاءاللہ، تاکہ آپ کو آئندہ کے لیے تکلیف نہ اٹھانی پڑے کہ اس سے ڈونیشن مانگ رہے ہیں، اس سے. الحمدللہ میں نے کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 22-23 سال پہلے، میں نے اپنے جوان بچوں کو آئی ٹی میں لگایا تھا. آج ماشاءاللہ کم از کم 100+ میرے بچے نیو یارک میں ایسے ہیں جو 1 سے 1.5 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں. الحمدللہ آپ کو چاہیے آپ اپنے بچوں کو ہائیلی کوالیفائڈ کریں. بچوں کو بھی چاہیے، جوانوں کو. آپ کی یہ جو انرجیز ہیں، یہ اس وقت آپ کی انرجیز تھکی ہوئی نہیں ہے. آپ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ تھک جائیں گے. اب جب آپ فریش ہیں تو آپ انشاءاللہ کوشش کیجئے ہائیلی کوالیفائڈ بنیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کو سدھار کے چلیں. یہ کنسپٹ بالکل غلط ہے کہ شریعت میں پیسے کی کوئی اہمیت نہیں یا مال، نعوذ باللہ ہر مال برا ہے. اگر ہر مال برا ہوتا تو حضور ابو طالب علیہ السلام سے ادھار نہ لیتے کہ میں قرض اتار دوں تاکہ لوگ مجھے طعنے نہ دیں. اور ابو طالب نے کہاں قرض واپس لینا تھا؟ جس نے بیٹا دے کے واپس نہ لیا وہ پیسے کہاں واپس لے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، آپ سب کو چاہیے کہ آپ پروفیشنلی اپنی جوان نسل جوان کو دین کے امور میں بھی پڑھائیں اور دنیا کے امور میں بھی پڑھائیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں انشاءاللہ سمجھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک کی سیرت پر، امام حسن مجتبیٰ کی سیرت پر چلنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے. امام حسن علیہ السلام کا ایک جملہ سن لیں تاکہ آپ کا ذکر پاک ہو جائے. ایک حدیث مبارک ہے امام کی، فرماتے ہیں کہ ہلاک المرء فی ثلاث، فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ روئے زمین پر چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں. کون لوگ ہیں؟ جو مردہ ہوتے ہیں. انسان مر جاتا ہے اور اس میں 3 چیزیں آتی ہیں. کون کون سی؟
التکبر، تکبر آ جائے، بندہ زندہ ہوتا ہے، امام مجتبی کی نظر میں مردہ ہوتا ہے۔ التکبر والحسد، جیلسی، حسد، ایک دوسرے سے جلنا، میرے بھائی کو یہ جاب کیوں مل گیا، میرے فلاں کے بیٹے کو کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ رش جائز ہے، حسد حرام۔ تکبر انسان کو شیطان بناتا ہے، حسد انسان کو قابیل بناتا ہے۔ والحرص، طمع، لالچ، لالچ نہیں رکھنا۔ یہ تین میسج آ گئے امام کی، تکبر نہیں رکھنا زندگی میں، حسد نہیں رکھنا، اور حرص و طمع، لالچ نہیں رکھنا۔ اور بہت شکر گزار دور دور سے لوگ ہمارے، خاص طور پر بلوچ صاحب بیچارے 2.5-3 گھنٹے کی ڈرائیو سے آئے، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ آپ کو بہت دور نزدیک سے آپ تشریف لائے ہیں، بڑے خلوص کے ساتھ اس مجلس سے کوئی بھی خالی نہ ہو۔ میں اب تقریباً 4 جملے حضور کے اور 4 جملے چھوٹے چھوٹے مصیبت امام مجتبی پیش کرنے لگا ہوں۔ پہلا جملہ تو میں یہ عرض کروں گا، حضور نے جو یہ کہا نا، ما اوذی النبی کما اوذیت، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی فزیکلی حضور کو مارا گیا تھا؟ فزیکلی تو وہ بچے تھے قریش کے، وہ ضرور حضور کو اذیت دیتے تھے، تو یہ کون سی اذیت ہے کہ جو حضور بار بار کہتے ہیں؟ اصل میں حضور کی نسل کو اتنا ستایا، ذرا غور کریں، کسی نبی کی بیٹی پر جلتا ہوا دروازہ نہیں گرایا، کسی نبی کی بیٹی کا بچہ شکم میں شہید نہیں کیا، کسی نبی کے داماد کو ایسے نہیں مارا گیا جیسے مولا علی کو مارا گیا، کسی نبی کے نواسوں کو ایسے نہیں ذبح کیا اور مارا گیا جیسے نبی کے۔ ہمارے قبلہ تھے، وہ فرماتے تھے، بڑا جب جملہ کہتے تھے کہ اللہ نے 2 نواسے دیے تھے، یہ بیٹے ہی تھے، اس لیے یہ اپنے بیٹے تو چلے گئے تھے۔ امت نے عجب اجر رسالت دیا کہ ایک، اللہ اکبر، ایک کے جنازے پہ تیر تھے، دوسرے کا جنازہ تیروں پر تھا۔ یہ ہے اذیت، نبی کی اذیت یہ ہے۔ کسی نبی کی نواسیاں 36 شہروں میں بغیر چادر کے نہیں پھیلائی گئی۔ یہ آخری مجالس، اب اگلے سال کون ہو نہ ہو، یہ آخری مجالس ہے، الوداعی مجالس ہے۔ عزیزوں یہ تکلیف ہے، حضور کو بڑی تکلیف ہے، اپنی ذریت کے بارے میں تکلیف ہے حضور۔ دوسرا جملہ سوچ رہا ہوں پڑھوں کہ نہ پڑھوں۔ جب حسین ابن علی پیدا ہوئے نا تو ولادت کے دن قبل رسول اللہ من رأسہ الی رجلہ، امام حسین کو سر سے پاؤں تک مرارن کرارن حضور نے چوما۔ بی بی پوچھتی ہے، لما ولد حسن، بابا جب میرا حسن پیدا ہوا تھا، قبلت شفقہ، آپ نے ان کے لب چومے تھے اور کہا کہ انہیں زہر دیا جائے گا، زہر ہلاہل دیا جائے گا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئیں گے۔ مگر جب میرا حسین پیدا ہوا ہے تو سر سے پاؤں تک، کبھی کوئی نانا نوازے کے پاؤں بھی چومتا، بابا آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ تو آیت اللہ رضوہ شیخ جعفر کوستری نے لکھا، حضور نے فرمایا، یا بنتی وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا لخت جگر، اقبل مواضع الجراحات، میں وہ جگہ چوم رہا ہوں جہاں تیرے بیٹے کو زخم لگے۔ یہ ہے رسول کی اذیت۔ تیسرا جملہ، جب حضور کا وقت آخر تھا تو دروازے پہ دق الباب، من وراء الباب،
बीवी कहती है कौन है? बीवी फातिमा के जानू पर बाबा का सर था। कौन है दरवाजे पर? कहा मैं मिलना चाहता हूँ नबी को। बीवी कहती है मेरे बाबा की तबीयत नासाज है, वो मिल नहीं सकते। वो कहता है मैं मिलना चाहता हूँ, बार बार इसरार करता है। बीवी के गर्म गर्म आंसू नबी के चेहरे पे जाते हैं। नबी कहते हैं लाभ का किल्ला आईना, अल्लाह तेरी आंख में आंसू न ले आए। बल्लजी अब कहा कि या कुर्रत है, बेटी तुझे किस मुसीबत ने रुलाया? कहा बाबा कोई दरवाजे पे खड़ा है, मैं बार बार कह रही हूँ मेरे बाबा की तबीयत नासाज है, वो इसरार करता है कि वो मिलना चाहता है। एक मर्तबा रसूल कहते बेटी तुम्हें खबर है ये कौन है? कि बाप और बेटी को जुदा करता है, ये बहन भाई को जुदा करता है, ये वालिदैन औलाद को जुदा करता है, ये मलकुल मौत है। ये तुम्हारे दरवाजे की अजमत है कि रुक गया है? अब बीवी कहती है मेरे बाबा रोने लगे। मैंने कहा माला युबकी के यहाँ बता, बाबा पहले तो मुझे मना कर रहे थे, अब आप क्यों रो पड़े? कहा आज का ये दरवाजे की शान देखकर मुझे एक वक्त याद आ गया, यही दरवाजा होगा, लकड़ियां जलती होंगी, जलते दरवाजे को तेरे शिकम पे मारा जाएगा, तेरा पोषण शहीद किया जाएगा, तेरी पैरों की पसलियां तोड़ दी जाएगी। माशाअल्लाह अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। आखिरी जुमला रहलत रसूल, अर्ज करूं आखिरी जुमला बड़ा अजीब। जब आके खबर दी ना उम्मे ऐमन अस्मा बिन्ते उमैस, जब आके खबर दी, क्या खबर दी? बीबी बड़ी गुर्बत की इंतहा है आपके बाबा की। कहा कैसे? आपके बाबा के जनाजे में कुल 18। उस बेटी का क्या हाल होगा जिसके बाबा के लाखों करोड़ों फॉलोअर थे, मगर उसके जनाजे में कुल 18 लोग आए। अजरुकुम अल्लाह। मैं कहूँगा बीबी फिर भी आपके बाबा की किस्मत अच्छी थी, जहर भी ताइफ में दिया गया था, स्लो पॉइजन दिया गया, मगर आपके बाबा के जनाजे में लोग आए, मगर आपके बाबा के जनाजे पे तीर तो नहीं बरसाए गए। कुर्बान में सिबते अकबर को, ये वाहिद जनाजा है जो 2 मरतबा घर से निकला। 18 तीर बरसे, 18 तीर बरसे। ये अब जब मैं देख रहा था बच्चे ताबूत तैयार कर रहे थे, जवानों उस जमाने में ताबूत का रवाज न था, उस जमाने में करीब में रखा जाता था, जैसे हमारे यहाँ चारपाई उठती है, चारपाई की तरह तख्त होता था, उसकी दीवारें नहीं होती थी। अगर ऐसा तख्त होता जहाँ लकड़ी की दीवारें होती तो कुछ असर तीर का उस लकड़ी पे होता, कुछ फातिमा के लाल पे होता। जो तीर चलता था वो सीधा कल्बे फातिमा पे लगता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। ये वो सिबते अकबर है जिसे ऐसा जहर दिया गया, ऐसा जहर दिया गया। हमारे झंग में एक हाजिक थे, बहुत बड़े हकीम, मेरे वालिद के वो भाई बने हुए थे। मैं स्पेशल गया था उनसे पूछने के लिए कि चचा ये बताइए कि ये ज़हर हिलाहिल क्या होता है। उन्होंने कहा बेटा मैंने खुद आजमाया है। एक नदी में मैंने ज़हर हिलाहिल को फेंका था, चंद लम्हों में मछलियां तड़प के बाहर आ गई। ज़हर हिलाहिल वो होता है जिसे दिया जाए उसके जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आते हैं। मैंने तो रिवायतों में यह भी देखा है 72 टुकड़े हुए थे हसन मुस्तफा के जिगर के। जब ज़ैनब ने वो तश्त रखा हुसैन इब्न अली के सामने, मेरे हो मौला हुसैन ने कहा भैया तेरे जिगर के टुकड़े 72 हुए, मैं 72 प्यारे करबला में बारगाह जिम्मेवार। माशाअल्लाह
اجرکم علی اللہ، زندہ و سلامت رہیں. جب دوسری مرتبہ برداشت کر سکیں گے، اینڈ کر رہا ہوں مجلس کو، جب دوسری مرتبہ جنازہ آیا نا تو بی بی زینب نے پوچھا بھائی حسین یہ جنازہ بھائی کا واپس کیوں آ گیا؟ اللہ اکبر، یہ بھائی کا جنازہ واپس کیوں آ گیا؟ بی بی زینب کو میرے مولا حسین کہتے بہن تفصیلات بعد میں پوچھنا، پہلے میرے ساتھ مل کے بھائی کے بدن سے تیر نکال لیں. دونوں بہن بھائی تیر نکال رہے تھے. ایک مرتبہ ساحل حسین صیحۃ عجیبہ، حسین ابن علی کی چیخ نکل گئی. بنی ہاشم کا رواج نہ تھا کہ چیخ کے روئے. بی بی کہتی ہے بھیا آج تک میں نے آپ کو ایسے روتے نہیں دیکھا. کہ بہنا آپ کی غربت رلا رہی ہے، آج آپ کو اجازت تو ہے نا کہ بھائی کے بدن سے تیر نکال رہی ہے. کربلا میں تجھے کوئی اجازت نہیں دے گا. مجھ غریب کے بدن سے تپتی ریتی پر 3 دن تک اس غریب کا جنازہ پڑا رہے گا. آئیے جوانوں جنازہ اٹھائیں اس غریب کا، اس مسموم امام کا کہ جس کی قبر پہ آج بھی سایہ نہیں، جس کی قبر پہ آج بھی چراغ نہیں. ماتم